اور انہی وکیل صاحب نے کیا کہا تھا؟ انہی وکیل صاحب نے کہا تھا کہ کسی نے پوچھا آج امت کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے دھڑے ہیں، کون حق پر ہے؟ انہوں نے کہا کوئی حق پر نہیں ہے، تبلیغی حق پر نہیں، جماعت اسلامی حق پر نہیں، دیوبندی حق پر نہیں، بریلوی حق پر نہیں، اہل حدیث حق پر نہیں، فلاں حق پہ نہیں، فلاں حق پہ نہیں، کوئی حق پر نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، اسلام حق ہے۔ ماشاءاللہ، کیا جواب ہے بھائی؟ اسلام حق ہے تو اسلام کیا پہاڑوں میں ہے؟ اسلام پر عمل کرنے والے دنیا میں کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ جو جماعتیں ہیں دنیا کے اندر اس میں کوئی اسلام پر صحیح طور پر چلنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو جواب یہ دینا تھا کہ کوئی حق پر نہیں ہے، اہل حدیث بھی حق پر نہیں ہے، اور آپ نے حضرت نے کہہ دیا کہ کوئی حق پر نہیں، اہل حدیث بھی حق پر نہیں ہے، اسلام حق ہے۔ اسلام حق کس کو نہیں معلوم ہے؟ لیکن اسلام پر عمل کرنے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی دنیا کا، زندگی کا، قیامت تک ایک دن خالی نہیں جائے گا جس دن حق پرست دنیا کے اندر موجود نہ ہو۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ وهم ظاہرون۔ سمجھ میں نہیں آتا؟ اتنی بات کا بھی پتہ نہیں ہے تو کہہ دیتے مجھے نہیں معلوم ہے۔ علماء کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم فلاں مسئلے کا جواب، لیکن یہ جہلا، یہ متعالمین اور یہ آؤٹ سائیڈرز اور یہ بردرز جتنے بھی ہیں جو علم کے دعوے دار ہیں، علم اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنے والے ہیں اور فخر و مباحات سے اسٹیجوں پر آنے والے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی کسی مسئلے میں یہ نہیں کہتے مجھے نہیں معلوم ہے۔ کبھی ہوا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر ان کے پاس ساری چیزوں کے جواب ہیں۔ عقل تو ہے نا، وکیل ہے تو دنیا بھر کی عقل ہے، ڈاکٹر ہے تو دنیا بھر کی عقل ہے اس کے پاس میرے بھائیوں، انجینئر ہے تو اس کا کیا کہنا، وہ تو سب سے آگے ہے۔ استغفر اللہ، یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ یاد رکھنا، ایک مثال میں نے دیا ہے آپ کو، یہ فتویٰ کس قدر مجرمانہ فتویٰ ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی میرے بھائیوں؟ امت کے علماء سے کسی نے فتویٰ پوچھا گیا کہ ناگزیر صورتحال پیش آ جائے، اتنی کسی کو بھوک لگ جائے، پیاس لگ جائے کہ وہ خشی علی نفسہ الہلاک، اسے ڈر ہو جائے کہ اس کی موت ہو جائے گی، اس صورت میں اس کی گنجائش ہے کہ وہ روزہ توڑ دے۔ یہ خدمت خلق ہے، یہ ہے وہ ہے، تو جائز ہے اس کے لیے، تو سبھی لوگ خدمت خلق کریں بھائی، بعد میں روزہ رکھیں آرام سے، جب جس کا جی چاہے رکھے۔ میرے بھائیوں، یہ اس طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ خیر، مجھے تبصرہ کرنے کا موقع نہیں ہے، میں صرف مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اس لیے اتنا آسان نہیں ہے جس طرح سے کہہ دیا دین آسان ہے، دین آسان ضرور ہے لیکن دین کھلواڑ نہیں ہے کہ اس کے اندر فرائض اور واجبات کو بھی تہوبالا کر دیا جائے۔ ایسے ہی انہی وکیل صاحب نے قسم کے کفارے کے بارے میں تقریر کر ڈالی۔ قسم کا کفارہ صریح قرآن کریم کی آیت موجود ہے میرے بھائی، اس میں تو اجتہاد بھی نہیں کرنا تھا، قرآن کریم کی آیت میں صاف صاف موجود ہے، اور وہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 ہے، صاف صاف موجود ہے۔ اس آیت کریمہ کو صاف صاف پڑھ دیا جاتا، اس کا ترجمہ کر دیا جاتا تو کافی ہو جاتا۔ لیکن استغفر اللہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، اس قرآن کی آیت کو دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں آتا، استغفر اللہ، ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ کرنا تو دور کی بات ہے، مسائل کا استنباط کرنا تو دور کی بات ہے، مسئلے کا صریح جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ لیکن ہیں مفتی صاحب، سوال کا جواب کا سیشن چالو ہے، سارے لوگ ماشاءاللہ سوال کر رہے ہیں اور وکیل صاحب دھڑا دھڑ جواب دے رہے ہیں، مسکرا کر کے، کھلکھلا کر کے، ایکشن میں۔ کیا کہنا ہے؟ اتنا علم تو کسی عالم کے پاس ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائیوں۔ استغفر اللہ، یہ قسم کا کفارہ صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت جب قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگے، دیکھ کر کے لکھا ہوا تو کفارتہ بھی نہیں پڑھ پائے۔ کفرتہ کیا ہے؟ یہ کفارہ لفظ ہے میرے بھائیوں، کھلواڑ کر ڈالا اس کا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد اس میں دنیا بھر کی باتیں فضول کہہ ڈالی۔ میں آپ کو بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، میڈیم کھانا کھلانا ہے، جو تم کھاتے ہو اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہنانا ہے۔ میرے بھائیوں، کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا، اور دونوں میں آپشن ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا کپڑا پہنا دو۔ اس کو حضرت نے 2 پارٹ میں کر دیا۔ ایک آپشن ہے کھانا کھلانا، اگر یہ نہیں ہے دوسرا آپشن ہے کپڑا پہنانا، اس کے بعد تیسرا آپشن الگ ہے، چوتھا آپشن الگ ہے۔ اس کو 4 کیٹیگری میں کر دیا۔ اللہ کا کلام سامنے، او کسوتہم، یا انہیں کپڑا پہنا دو، انہیں کھانا کھلا دینا یا انہیں کپڑا پہنا دینا۔ او تحریر رقبہ، یہ بھی اختیاری ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد غلام آزاد کر دینا۔ اب تحریر رقبہ کے اندر ایسا کھلواڑ کر ڈالا، استغفر اللہ، مجھے شرم آتی ہے پڑھنے میں بھی۔
تحریر آپ جانتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے, اردو والی تحریر نہیں ہے. یہ تحریر نہیں ہے, عربی زبان کی ہے, یہ اردو زبان کی تحریر نہیں ہے, قلم سے لکھنے والی تحریر کرنے والی, یہ کتابت نہیں ہے, یہ تحریر ہے. تحریر حرر یحرر مانے ہوتے ہیں حر بنانا, حر بنانا, آزاد کرنا. حر بنانے کو تحریر کہتے ہیں. کیا کہا او تحریر رقبہ, غلام آزاد کرنا. ترجمہ کیا کر دیا؟ ترجمہ کر دیا اس کو لکھ کر کے دے دے, تحریر کر کے دے دے کہ اتنا اتنا پیسہ دے دے گا تو آزاد ہو جائے گا. استغفر اللہ. غلام آزاد کرنا ہے خرید کر کے, اپنے پاس غلام ہے تو آزاد کرنا یا خرید کر کے آزاد کرنا ہے. یہ سب کہاں سے آ گیا بھائی؟ مکاتبت کی بات کون لے آیا یہاں پر؟ یہ کفارہ دینا ہے. آپ کو اختیاری نہیں کہ آپ کا غلام ہے تو آپ مکاتبت کر کے بھی اس کو چھٹی دے سکتے. یہ کفارہ ہے قسم کا, جس میں غلام آزاد کرنا ہے, تحریر لکھ کے دینا نہیں. استغفر. اتنا اگر پتہ نہ ہو ایک آدمی کو کہ یہ عربی زبان قرآن کریم کے الفاظ ہیں, یہ آیت کریمہ ہے اور مشہور مسئلے سے متعلق ہے, قسم کے کفارے سے متعلق ہے, وہاں ترجمہ کرتا ہے آدمی کی اس غلام کو تحریر لکھ کر کے دے دے. استغفر اللہ. کیا ہے یہ؟ جہالت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تعالم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عالم ظاہر کرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ زبردستی علم کی دعوے داری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا حق پہنچتا؟ آپ کو نہیں پتا تھا, آپ بول دیتے کہ مجھے نہیں معلوم ہے, مجھے نہیں معلوم ہے, میں دیکھ کے بتا دوں گا. اگر آپ اسٹیج نہیں چھوڑنے کو تیار ہیں تو کہتے کہ میں دیکھ کے بتا دوں گا, یا کسی عالم سے آپ پوچھ لیجئے. لیکن نہیں, اگر حضرت نے اگر جواب نہیں دیا تو وکیل صاحب کی توہین ہو جائے گی, کیونکہ فالوور بہت زیادہ ہے, کم ہو جائیں گے. استغفر اللہ. اسی لیے تو, ورنہ کیوں نہیں لا ادری کیوں نہیں کہا, کیوں نہیں رکا کہ مجھے نہیں معلوم ہے, کیوں قرآن کی آیت کو غلط پڑھا, کیوں قرآن کی غلط آیت کا غلط ترجمہ کیا, کیوں مسئلہ غلط بتلایا, یہ سارے جرائم کیوں کیے وکیل صاحب نے. اسی لیے تو شہرت پر اثر انداز ہو جائے کہ یہ باتیں. بہرحال میرے بھائیوں, میں آپ کو کیا بتاؤں. اچھا چلتے چلتے, ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم, حلف یحلف کے معنی قسم کھانے کے ہوتے ہیں. ذالک کفارۃ ایمان, اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ. حلف تم نہیں پڑھا, خلف تم پڑھ دیا. استغفر اللہ. ویڈیو ہے سب کے سامنے بھائی, ویڈیو سن سکتے ہیں آپ لوگ, سن سکتے ہیں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. اب آپ بتائیے کہ حلف یحلفو خلف یخلفو کا معنی نہیں معلوم ہے, یہ قرآن کا تیا پاچا کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو دین آسان نہ بولو, دین آسان تو ہے لیکن جس معنی میں ہے آپ کو نہیں پتا ہے, اس کو دین کی آسانی کہاں بیان کی جائے گی. یہ بنیادی مسائل آپ نے حلف تم کو خلف تم پڑھ دیا. استغفر اللہ. بہرحال میں آپ کو کیا بتاؤں, بہت افسوس کی بات ہے یہ, بہت افسوسناک بات ہے, اور ایسے لوگوں کی جرأت اتنی زیادہ ہے کہ یہ باز نہیں آ سکتے. توہین ہے ان کی, ایک بار پاپولر ہو چکے ہیں, اب کیسے ریٹرن ہوں گے؟ انکم کا کیا ہوگا, پاپولرٹی کا کیا ہوگا, مقبولیت کا کیا ہوگا, فالوورز کا کیا ہوگا, سبسکرائبر کا کیا ہوگا, اور ویورز کا کیا ہوگا, سارے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے نہیں, اب دنیا کتنا بولے گی. ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ میں نے کیا اس سے پہلے, وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے تھے, کسی نے کہا کہ اس طرح کی باتیں آپ کہتے ہیں اخبار میں, آج یہ لوگوں نے چھاپ دیا ہے آپ کے خلاف, تو کہتے تھے کتنے لوگ اخبار کو دیکھیں گے؟ 50,000 لوگ دیکھیں گے, 1 لاکھ لوگ دیکھیں گے. 1 لاکھ لوگ اگر میرے بارے میں غلط بھی سمجھیں گے تو کروڑوں لوگ میرے بارے میں اچھا سمجھنے والے ہیں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تمہیں شرم نہ آئے تو جو چاہو کرو. یہ صورتحال ہو گئی ہے.